بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے غیر رجسٹرڈ افغانیوں کی وطن واپسی، آرمی چیف کا بڑا حکم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رجسٹرڈ افغانی ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ساتھ عمران احمد نیازی کی جو وصیت ہے جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ بنی گالہ کا گھر اور شوکت خانم کو میں نے وصیت کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زمان پارک کا گھر جو ہے وہ وصیت میں نے لکھ دیا کہ جناب یہ میرے کے بعد جو ہے وہ شوکت خانم کی پراپرٹی ہوگا۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ویورز آپ کو بتاتا چلوں کہ ضیاء الحق کے دور میں افغانستانی جب یہ جنگ ہوئی تو اس جنگ کے دوران بہت سارے افغان جو ہیں وہ پاکستان میں آئے، اور آج تک آگے جو ہے ان کی دو دو تین تین چار چار نسلیں بڑھ چکی ہیں۔ تو جو سروے کیا گیا پورے ملک کے اندر، اس میں یہ بات بڑی واضح محسوس کی گئی ہے کہ بعض افغانی جو ہیں ان کو تو نادرا کے سسٹم میں لا کے ان کو رجسٹرڈ کر کے ان کو کارڈ بھی جاری کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے شناخت ہو سکتے ہیں کہ یہ افغانی لوگ ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں، اور وہ ہمارے ملک میں روزگار کے وہ کر رہے ہیں۔ تو اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آرمی چیف صاحب نے جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ جو غیر رجسٹرڈ ہیں افغان ان کو جو ہے وہ واپس افغانستان بھیجا جائے۔ اس ویلاگ کے وسادت سے میں جو کاکڑ صاحب ہیں وزیر اعظم پاکستان، اور آرمی چیف جو ہیں عاصم منیر صاحب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو رجسٹرڈ افغانی ہیں جو اس ملک کے اندر کاروبار کر رہے ہیں، وہ کپڑے کا کاروبار ہے، وہ جنس کا کاروبار ہے، وہ سونار کا کاروبار ہے، وہ ریڈی بان ہیں، ایکسیویٹر مشینوں والے ہیں، مکمل جو جن کا ہے، ان کا جو ہے ان سے ٹیکس کی مد میں جو ہے نا وہ سالانہ وصول کیا جانا ضروری ہے۔ جس طرح ویورز آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں جب پاکستانی جاتے ہیں اور اس کے بعد جناب جو ہے یو اے ای میں جاتے ہیں، دیگر ممالک میں جاتے ہیں، تو ویزا ایک فیس ہے۔ ایک تو ہماری اس حکومت کو یہ چاہیے کہ جو افغانی رجسٹرڈ ہیں ان کا ویزا ہونا چاہیے، شناختی کارڈ جو ان کو دیا گیا ہے وہ رجسٹرڈ ہے نادرا میں، اور اس نادرا کے شناختی کارڈ کی بنیاد پہ ان کا ٹینور جو ہے کم از کم 1 سال ہونا چاہیے، اور 1 سال کے بعد اس کا رینیول ہونا چاہیے، اور اس بعد میں جو ہے وہ سالانہ جو ہے ٹیکس کی مد میں ان سے فیس وصول کی جانی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، جتنے یہ بزنس کر رہے ہیں جو یہ ٹیکس نہیں دے رہے، کیونکہ ہمارے ملک کے وسائل یہ اکٹھے کر رہے ہیں اور یہاں سے یہ سرمایہ افغانستان منتقل کرتے ہیں، یہ جو سرمایہ ہے جو ہم سے لیتے ہیں جو پھر زر مبادلہ کی شکل میں ادھر چلا جاتا ہے، تو کم از کم جو بزنس ہیں یعنی کہ یہ دوسرے درجے کے شہری ہیں پاکستان کے اندر، اور دوسرے درجے کے شہری پہ جو پاکستانی شہری ہے اس کی نسبت جو ہے وہ ڈبل ٹیکس ہونا چاہیے۔ ٹیکس ان سے لیں، بزنس یہ کر رہے ہیں اور کوئی ان کا وہ ٹیکس نہیں ادا کرتے، ان کے نام پہ گاڑیاں نہیں ہیں، یہ اوپن ٹرانسفر لیٹر پہ چلاتے ہیں، بزنس ہے، تو یہ سارا ایف بی آر کو آرڈر دیا جائے کہ یہ جو جتنے بھی ہیں سیکنڈ درجے کے جو شہری ہیں پاکستانی افغانی، ان پہ عام پاکستانی شہری کے مقابلے میں ڈبل جو ہے وہ ٹیکس ہونے چاہیے، دکان پہ ٹیکس ہونا چاہیے، مکان پہ ہونا چاہیے، سالانہ رینیول پہ ہونا چاہیے، ان پہ ہونا چاہیے۔ اور جتنے جو دیہاتوں میں اور جتنے پہاڑوں میں لوگ رہ رہے ہیں جو ایکسیویٹر اور ٹریکٹروں کا کام کر رہے ہیں، آپ دیکھیں وزٹ کریں کہ ان کی جو جھگیاں تو آپ کو نظر آتی ہوں گی، لیکن کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ کی مشینری جو ہے ان کے ڈیروں پہ کھڑی ہوتی ہے، اور وہاں پہ وہ اربوں روپے کماتے ہیں۔ یعنی کہ اگر 3 کروڑ یا 4 کروڑ کی مشینری ہے، 4-5 ٹریکٹر ہیں، ٹرالیاں ہیں، ایکسیویٹر 2-3 کھڑے ہیں، تو وہ آپ اسیس کریں وہ کتنی مالیت کے ہوں گے، اور انہوں نے پھر کہاں سے کے لیے ہیں، یہیں سے کما کے لیے ہیں، اور ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ اور ایون کہ ان پہ تو ہونا یہ چاہیے کہ ان کے پر منتھ جو ہے وہ ٹیکس ہونا چاہیے، ان کی کلیکشن، ان کی آمدنی تخمینہ لگا کے کہ جناب آپ نے اتنا ریونیو دینا ہے ایک عام شہری کی نسبت سے اس سے ڈبل۔ اس کے ساتھ ساتھ جو افغانی
شہد کا کام کر رہے ہیں، بھیڑ بکریوں کا کام کر رہے ہیں، اس میں آپ نے کبھی سڑک پہ جاتے ہوئے دیکھیں کہ 2,000 3,000 کی بھیڑیں جو ہیں وہ چراگاہ ان کی ہے نہیں، لیکن وہ پاکستان کی سرزمین پہ چل رہی ہیں، یہاں سے پل رہی ہیں اور یہاں سے یہ فروخت کر رہے ہیں، اربوں روپے کا بزنس کر رہے ہیں۔ اور جو شہد ہے پورے ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ جنگلات میں جو ہے وہ سارے افغانی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نہ شناختی کارڈ ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کوائف ہیں، اور ان سے میں نے ایک افغانی سے بھی پوچھا تو اس نے کہا میں کم از کم پاکستان میں یہاں جو وہ جس شہر میں یہاں یہ رہ رہا ہے کہ وہاں میں 3 سے 4 کروڑ کا سالانہ بزنس کر رہا ہوں، لیکن ٹیکس کوئی نہیں ہے۔ تو حکومت کو خاص طور پہ آرمی چیف صاحب سے میں یہ اپیل کروں گا کہ ایسے اقدامات اٹھائیں کہ جو رجسٹرڈ ہیں ان کو تو کم از کم ڈبل سے ٹرپل جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں کلیکشن کی جائے، کیونکہ یہ یہاں سے سرمایہ کما رہے ہیں، اور جو غیر رجسٹرڈ ہیں وہ ان کو فوری طور پہ نکالا جائے، اور سکروٹنی کرنے کے بعد جو واقعی اچھے کردار کے اگر مالک ہیں، اگر ان کی پالیسی کا حصہ ہیں، اگر وہ ان کو رجسٹر کرتے ہیں تو ان پہ قدغن جو ہے وہ پہلے کی نسبت سے زیادہ ہے، مالیاتی حوالے سے ہونی چاہیے، اور ان کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو رجسٹرڈ کر رہے ہیں لیکن آپ نے اس ایک شہر میں سے آؤٹ نہیں ہو سکتے کہ ایک شہر میں ہی آپ بزنس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ایک شہر میں بزنس دوسرے شہر میں جانا ہے تو اس کے لیے پھر پروسیس فیس، پھر ٹیکس، وہ تمام ایک ایسا جامع پروگرام مرتب کرنا چاہیے تاکہ ہماری اپنی معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکے۔ جناب دوسری طرف عمران خان کی وصیت، اچھا عمران خان نے ایک میڈیا پہ بات کی تھی کہ میں نے اپنا بنی گالہ والا گھر اور زمان پارک والا گھر وصیت میں لکھ دیا ہے کہ جناب یہ میری ان کیس آف ڈیتھ جو ہے وہ شوکت خانم اسپتال میں ڈونیٹ ہوگا۔ اب جناب آپ یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ نکاح نامہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے، جس میں ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بہت سارے جو صحافی ہیں، جو نامور صحافی ہیں، انہوں نے بھی یہ شیئر کیا ہے۔ اچھا اس میں جو نکاح نامہ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بنی گالہ جو کچھ کنال کا رقبہ ہے، اور اس کے ساتھ لاہور کا زمان پارک کا جو مکمل جو گھر ہے وہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ ہبہ ہوا ہے اس نکاح نامے کے مطابق۔ اب یہ خان صاحب بھی اس کی وضاحت کریں گے کہ میں نے ان کو وصیت کی ہے یا یہ میں نے ہبہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب نے شادی سے پہلے یہ وصیت کی ہو کہ جناب جو یہ جو گھر ہیں دونوں میرے جو ہے وہ شوکت خانم میں جائیں گے، بعد میں شادی ہو گئی، کیونکہ خان صاحب کی یہ غالباً تیسری یا چوتھی شادی ہے، تو ہو سکتا ہے شادی کے بعد جو ہے انہوں نے یہ وصیت ترک کر دی ہو اور یہ کہا ہو کہ نہیں یہ بشرا بی بی کی ملکیت ہوگا، کیونکہ یہ نکاح نامے کی تصدیق کرنا، تردید کرنا یہ خان صاحب بھی کر سکتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ، لیکن اس حوالے سے یہ نکاح نامے کی آج تک تردید نہیں آئی بشرا بی بی کی طرف سے بھی، کیونکہ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ ویسے تو بہت جھوٹ چلتا ہے، لیکن ٹویٹر اکاؤنٹ پہ متعدد جو صحافی ہیں، ٹھیک ہے جی، جو نامور صحافی ہیں انہوں نے بھی شیئر کیا ہے اور دیگر سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کیا ہے، تو اس بات سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو نکاح نامہ جو ہے یہ جینین ہے۔ اب وصیت اور ہبہ یہ فیصلہ تو خان صاحب اور بشرا بی بی نے کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔